أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھنے والی چیزیں دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ایک اجمالاً بات کہتا ہے کہ ہم نے 7 چیزیں ایسی دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ دیکھیے، اب جو ہم نے منہج بتایا تھا کہ قرآن کی تفسیر کا منہج کیا ہے، قرآن کو پہلے قرآن سے سمجھنا، قرآن میں اگر نہ ملے تو حدیث سے سمجھا جائے گا۔ یہ منہج اگر ہمیں ہمارے سامنے واضح رہے تو ہمیں اطمینان رہتا ہے۔ اطمینان اس بات سے رہتا ہے ہم بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن یہ منہج ہمارے سامنے نہ رہے کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھیں، جیسا دل چاہے ویسا سمجھیں، تو وہاں ڈر لگا رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا کہ ہم پھسل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے جو سمجھ رہے ہیں وہ صحیح ہو، تو یہ خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں یہ منہج واضح رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ تفسیر کرتے وقت جہاں بھی اس طرح کی باتیں آئیں گی وہ پیش کی جاتی رہیں گی تاکہ یہ منہج ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کہا ہم نے آپ کو 7 ایسی چیزیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا۔ تو قرآن میں اس کی تفسیر نہیں ملتی ہے۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کو قرآن سے تفسیر کرتے ہوئے ایک کتاب لکھے ہیں اضواء البیان نام سے، تو اس میں قرآن کی آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے تو اس کو جمع کر دیے ایک تفسیر میں۔ تو بہت بڑی خدمت ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے جو کہا، امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے قرآن میں اس آیت کی تفسیر نہیں پائی کہ 7 جو چیزیں ہیں بار بار جو پڑھی جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ اب کوئی بھی اپنے منماری جب تفسیر کرنے لگے جو اس کی نظر میں محبوب ہو، اس کو کہہ دیجیے 7 چیزیں یہ ہیں، فلاں چیز ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن میں اس کی تفسیر نہیں ملتی۔ پھر کہتے ہیں جو ہم سنت میں جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جاتے ہیں تو وہاں ملتا ہے کہ یہاں اس کا معنی کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کا معنی مراد یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ الحمدللہ رب العالمین یہ 7 المثانی والقرآن العظیم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ 7 مثانی ہے، 7 وہ آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن عظیم بھی یہی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو کلیئر ہو گیا کہ یہاں جو آیت میں اللہ رب العالمین اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ ہم نے 7 وہ چیزیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور واقعی سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن عظیم بھی یہی ہے، یعنی عظیم قرآن ہے، اس کا معنی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ قرآن عظیم کا معنی بھی یہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہی ہے، سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اور کچھ اہل علم کہتے ہیں اس دلائل کی بنیاد پر، جو دلائل بڑے کمزور ہیں، کہتے ہیں اس سے 7 جو بار بار پڑھی جانے والی چیز ہے وہ ہے سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ انفال تک کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جو بڑی بڑی جو صورتیں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھیے یہ اختلاف جو ہوا ہے یہ اصل کو چھوڑ دینے کی بنیاد پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کر دی ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کر دی۔ تو اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو گویا اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں داخل کر لیں گے، 7 جو شروع کی جو صورتیں ہیں وہ مراد ہو جائیں گی۔ کوئی کہہ سکتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین اکرام نے کہہ دیا، تو کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ جب حدیث آ جاتی ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہو جاتی ہے، وہی تسلیم کر لیتے ہیں اور وہی جھگڑے میں فیصل ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے سورہ فاتحہ کے متعلق یہ بات ہے، یہ 7 مثانی ہے، یعنی بار بار دہرائی جانے والی یہ 7 آیتیں ہیں، اور قرآن عظیم بھی یہی ہے۔ دیکھیے سورہ فاتحہ کے متعلق ہم انشاءاللہ شروعات کریں گے سورہ فاتحہ سے تفسیر کا۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں۔ ایک یہ ہے، پہلی بات یہ جاننا چاہیے کہ سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت کا مطلب کیا ہے، مدنی صورت کا مطلب کیا ہے؟
اور یہ کیوں تمیز کی گئی؟ اس میں جیسے بہت سارے احکام و مسائل ہوتے ہیں جو اس کی بنیاد پر سمجھے جاتے ہیں. مکی صورتیں ہیں تو مکہ کے ماحول میں نازل ہوئی ہیں، مکہ کے ماحول میں نازل، اور مدنی جو صورتیں ہیں وہ مدینہ کے ماحول کے اعتبار سے نازل ہوئی ہیں اور وہ بعد کی احکامات ہیں. تو اس سمجھنے کے لیے اس طرح کی تفریق ہے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ کہاں اور کب نازل ہوا. تو جو مکی صورتیں ہیں ایک ضابطہ ہے، ایک اصل ضابطہ ہے، ایک سہل ضابطہ ہے، سب کو سمجھنے والی چیز ہے. بہت سارے اس میں بیانات آتے ہیں، بہت ساری تفصیلیں ہیں، لیکن جو اصل اہل علم کہتے ہیں اس میں سمجھنے کے لیے، ہر ایک کے سمجھنے کے لیے، کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں. ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورت ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی صورت ہیں. اگرچہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورت مکہ ہی میں کیوں نازل نہ ہوئی ہو، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے وہ مدنی صورت ہے. اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اگرچہ وہ مدینہ یا اس کے آس پاس میں نازل ہوئی ہو وہ مکی ہی صورت کہی جائے گی. یہ ضابطہ ہے. تو سورہ فاتحہ چونکہ یہ کیا ہے، مکی صورت ہے. اور ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوا تو ابلیس بیٹھ کر کے رو رہا تھا. سورہ فاتحہ جب نازل ہوا تو ابلیس بیٹھ کر کے رو رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ایسی چیزیں ہیں، اتنی عظیم چیز ہے، یا شیطان کو مارنے والی، شیطان کو دور بھگانے والی، شیطان کو زیر کرنے والی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر کہ شیطان مارے صدمے کے رو رہا تھا بیٹھ کر. اور کہتے ہیں یہ نازل ہوئی مدینہ میں نازل ہوئی. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی. تو اہل علم اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے. تو اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ کچھ اہل علم کی یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی اور بعد میں مدینہ بھی نازل ہوئی، اس کی اہمیت کے پیش نظر دو بار نازل ہوئی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف مدینہ میں نازل ہوئی کہ باطل ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ میں ہوئی تھی اور نماز کا تصور بغیر سورہ فاتحہ کی ممکن ہی نہیں. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہے. تو نماز کا تصور سورہ فاتحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر کہیں مدینہ ہی میں نازل ہوئی، مکہ میں نازل نہیں ہوئی یہ سورت، تو یہ باطل ہے. اہل علم کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور اہل علم کا یہ مفسرین کرام جو معتبر ہیں، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، یہی راجح قرار دیتے ہیں کہ یہ مکہ میں اصل پہلے جو نازل ہوئی یہ مکہ ہی میں نازل ہوئی ہے. بعد میں اس کی تجدید ہوئی ہو جو مدینہ میں، وہ الگ معاملہ ہے. تو بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے، مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور ایک بات یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ جب کھولتے ہیں، قرآن کریم ہمارے پاس جب ہوتا ہے مصحف، تو اس میں لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ یہ مکیہ، یہ مکی سورت ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں. 7 آیتیں جو ہیں، تو دیکھیے یہ 7 آیتیں ہیں، تو 7 آیتوں پر اتفاق ہے اہل علم کا، اجماع ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اہل علم کا اس پر اجماع ہے، صحابہ کرام کا اجماع ہے، تابعین کا اجماع ہے. یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ 7 آیتیں ہیں. کچھ لوگ شاذ قول ہے یہ 6 آیت ہے، اور کسی نے کہا یہ 8 آیتیں ہیں. یہ شاذ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اکا دکا کوئی کہہ دیا تو اکا دکا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. جب ایک میجارٹی ہے سامنے اور اس کے مقابلے میں کوئی اکا دکا آتا ہے، کوئی الگ بات کہتا ہے اس اجماع کے، تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم جو ہم نے ذکر کیا، انہوں نے کہتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا اجماع ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں. انشاءاللہ اس مسئلے میں سورہ فاتحہ کے متعلق کچھ مسائل آئیں گے، کچھ فقہی مسائل آئیں گے، کچھ اور مسائل آئیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے. اور سورہ فاتحہ کے نام کتنے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین ہم اس پر عمل کرنے، اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.